بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں، کہ حروف شمسی کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اور حروف قمری کون سے ہیں اور کتنے ہیں، یعنی سن اینڈ مون لیٹرز کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں حروف الہجا کے بارے میں، یعنی عربک الفابیٹس کے بارے میں۔ عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے، جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ حروف ہجا کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 28 ہے، بعض کہتے ہیں 29 ہے۔ جو لوگ الف اور حمزہ کو ایک مانتے ہیں یا ایک کنسیڈر کرتے ہیں، ان کے نزدیک 28 ہے، اور جو الف اور حمزہ کو سپریٹ مانتے ہیں، الگ الگ مانتے ہیں، ان کے نزدیک حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹس کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے۔ تو اس حساب سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ 28 کہیں یا 29 کہیں۔ تو بیسیکلی حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹس ہیں وہ 29 ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم حمزہ اور الف کو ایک ہی کنسیڈر کریں تو 28 ہوں گے۔ سن اور مون لیٹر جو ہیں وہ 14 سن لیٹر ہیں اور 14 ہی جو ہے وہ مون لیٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف شمسی بھی 14 ہیں اور حروف قمری بھی 14 ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کون سے جو لیٹر ہیں وہ 14 کون سے لیٹر ایسے ہیں جو حروف قمری ہیں، اور 14 کون سے ایسے لیٹر ہیں جو حروف شمسی ہیں، اور ان کے پڑھنے کا قاعدہ کون سا ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم حروف قمری کو ڈسکس کرتے ہیں کہ حروف قمری کون کون سے ہیں، ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کون سا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایک جملہ جو ہے وہ یاد رکھ لینا ہے، اسی میں جو ہے وہ حروف قمری سارے جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں، سارے اس میں ایڈ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یاد کرنا ہے حق کا خوف عجب غم ہے، یہ آپ نے ایک سینٹینس جو ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس میں جو ہے وہ حروف قمری جو ہے وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسے ح، قوف، کیف، الف، خ، واو، ف، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا۔ یہ 14 حروف جو ہیں وہ حروف قمری ہیں، یعنی آپ نے ایک سینٹینس یاد کر لینا ہے، اس میں سب یہ ورڈ آ جاتے ہیں، آپ نے اس کو دیکھ کے یہ سارے ورڈ جو ہے وہ لکھ لینے ہیں۔ اور اس کے بعد جو حروف شمسی ہیں جو ان میں نہیں آتے، وہ باقی جو 14 جو رہ گئے ہیں وہ حروف شمسی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ت، ث، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون، یہ حروف شمسی ہیں۔ آپ نے یہ والا جملہ یاد کر لینا، حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی جتنے لیٹر آتے ہیں وہ آپ نے حروف قمری میں لکھ لینے ہیں، اور اس کے بعد جو ریمائننگ رہ جائیں گے وہ آپ نے حروف شمسی میں لکھ لینے ہیں۔ اس طرح یہ 14 یہ ہو گئے اور 14 جو ہے وہ حروف شمسی ہو گئے۔ تو نیکسٹ ہم ان دونوں کا قاعدہ دیکھتے ہیں کہ ان کو پڑھنا ہم نے کیسے ہے۔ پریویس پیج پہ ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری کو ڈسکس کیا کہ کون کون سے ورڈ حروف شمسی ہیں اور کون سے حروف قمری ہیں۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے حروف شمسی کا قاعدہ، یعنی ڈیفینیشن آف سن لیٹر اینڈ ڈیفینیشن آف دا مون لیٹر۔ اب ہم پڑھیں گے حروف شمسی کا قاعدہ۔ کوئی بھی اسم نکرہ جو حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہو، جب اس پر الف لام یعنی ال داخل کریں گے تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ الف براہ راست شمسی حروف یعنی جو نیکسٹ والا مشدد ہوگا اس ورڈ سے ملے گا۔ لیکن جب اس الف لام سے پہلے کوئی حرف یا لفظ آ جائے تو اس الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی ورڈ جو حروف شمسی سے سٹارٹ ہو رہا ہو، جب اس پر ہم الف لام داخل کریں گے تو اس میں سے لام کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جیسے الرحمن، الرحمن نام ہے، اس میں لام ہم نہیں پڑھ رہے بلکہ الرحمن الف ڈائریکٹ جو ہے وہ را کے ساتھ جو ہم جوائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الرحمن، الرحمن میں لام ہم نہیں پڑھ رہے۔ اور اسی طرح الذکر، اس میں لام جو ہے وہ ہم سکپ کر رہے ہیں بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم الف جو ہے وہ زا کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عبد الشکور، اس میں بھی دال جو ہے وہ ہم نیکسٹ شین کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ اس طرح الطا ہو گیا، التا، الثا،
الف جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ تا کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، اس میں لام ہم نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لکھا ہوا ہے اس الف لام سے پہلے کوئی حرف یا لفظ آ جائے تو الف لام دونوں کو نہیں، الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا، جیسے مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے۔ لام سے پہلے اب ایک ورڈ آ گیا ہے یوم، اس میں ہم میم کو ڈائریکٹ ہم دال سے جوائن کر رہے ہیں، الف اور لام جو ہے وہ دونوں یہاں پر سکپ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عبد الشکور میں ایک ورڈ آ گیا ہے شکور سے پہلے، تو الف اور لام دونوں کو ہم نے یہاں پر سکپ کر دیا ہے، بلکہ دال کو ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ شین کے ساتھ جوائن کر دیا ہے۔ یہ اس کا کلیہ اور قاعدہ ہے، جب بھی کوئی ورڈ پہلے آ جائے گا تو ہم نے ڈائریکٹ الف لام کو پڑھے بغیر، ٹھیک ہے، وہ لکھنے میں آئیں گے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ نیکسٹ ورڈ کے ساتھ ہم نے جوائن کر دینا ہے۔ اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ نیکسٹ والا ورڈ جو ہے وہ ہمیشہ مشدد یعنی اس پر شد ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہم پڑھیں گے حروف شمسی میں تو نیکسٹ والا ورڈ جو بھی ہوگا اس پر شد ہوگی، تو بیک والے ورڈ کو ہم اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ اور اس میں الف لام بعض اوقات لام کو اور الف لام اگر اس سے پہلے کوئی ورڈ آ جائے تو الف اور لام دونوں کو ہم کیا کر دیں گے، سکپ کر دیں گے، لکھنے میں وہ آئیں گے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح حروف قمری کا قاعدہ اور ڈیفینیشن یہ ہے، کوئی بھی اسم نکرہ جو حروف قمری سے سٹارٹ ہو رہا ہو، جب اس پر الف لام یعنی ال داخل کریں گے تو الف اور لام دونوں کو پڑھا جائے گا۔ جیسے مسجد ایک ورڈ ہے، جب اس پر ہم الف لام داخل کریں گے تو اس کو پڑھیں گے المسجد، المسجد۔ اور اسی طرح العین، العین۔ اور اسی طرح الحاق، یہ قرآن کا ورڈ ہے الحاق، اس میں الف اور لام ہم دونوں پڑھ رہے ہیں۔ حروف شمسی میں یہ تھا کہ ہم الف اور لام کو سکپ کر دیتے تھے یا لام کو سکپ کرتے تھے، لیکن حروف قمری میں یہ دونوں ورڈ جو ہے وہ پڑھے جائیں گے، الف اور لام جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیں، لیکن جب اس پر الف لام سے پہلے کوئی حرف یا لفظ آ جائے تو اس الف یعنی حمزہ وصل کو نہیں پڑھا جائے گا، بس لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے المسجد ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، الف اور لام دونوں اس میں پڑھا۔ جب اس سے پہلے کوئی ورڈ آ جائے گا جیسے من المسجدی، من المسجدی، اس میں الف جو ہے وہ حمزہ وصلی بن جائے گا، جو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ من المسجدی ڈائریکٹ ہم جو ہے وہ لام پڑھیں گے۔ اور نیکسٹ اس کی ایگزامپل ہے الحاق، الف یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں دونوں، الف اور لام دونوں۔ جیسے ہم نیکسٹ الحاقۃ ملحاق، نیکسٹ آیا اس کا مل حاق، تو ہم جب میم آ گیا پہلے تو الف کو ہم یہاں پر سکپ کر دیں گے، ٹھیک ہے، الف جو ہے وہ حمزہ وصلی بن جائے گا اور میم ڈائریکٹ جو ہے وہ لام کے ساتھ جوائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مل حاق بن جائے گا۔ ان شارٹ یہ ہے کہ الف لام حروف قمری پر جب بھی الف لام داخل ہوگا تو ہم الف لام کو پڑھیں گے، اور جب الف لام سے پہلے کوئی ورڈ ہوگا تو ہم الف وہ حمزہ وصل بن جائے گا، یعنی وہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ حروف شمسی کا یہ قاعدہ تھا کہ ہم اس میں لام کو نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بیک والے ورڈ کو نیکسٹ ورڈ کے ساتھ جو حروف شمسی آیا ہوتا تھا اس کے ساتھ ہم جوائن کر لیتے تھے، اور حروف قمری میں یہ ہے کہ ہم نے لام کو پڑھنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حروف شمسی شمس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، الشمس، الشمس، ٹھیک ہے، الف کو ہم جوائن کر رہے ہیں شین کے ساتھ، الشمس۔ الشمس سورج کی مانند ہے، الشمس یعنی سورج، اس میں جو لام ہے وہ باقی ستاروں کی مانند ہے، جیسے دن میں اگر سورج ہوتا ہے تو ستارے ہمیں نظر نہیں آتے، اور اسی وجہ سے جو حروف شمسی میں جو لام ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، جب بھی حروف شمسی آئیں گے تو لام نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف قمری یعنی القمر، قمر بولتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے، چاند میں جو لام ہے یہ ستاروں کی مانند ہے، جب چاند نکلتا ہے رات کو تو ستارے جو ہے وہ ہائڈ نہیں ہوتے بلکہ وہ نظر آتے ہیں، لیکن جب سورج دن کو نکلتا ہے تو ستارے جو ہے وہ ہائڈ ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ حروف شمسی میں لام کو کیوں نہیں پڑھتے اور حروف قمری میں لام کو کیوں پڑھتے ہیں
تو اس کا ایک اور جواب بھی ہے، وہ جواب مخارج کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، لام کا جو مخرج ہے، جو ادا جہاں سے ہم لام کرتے ہیں، وہ ان کے حروف شمسی کے قریب قریب ہے. ٹھیک ہے، بالکل جس طرح حروف شمسی ہم ان کا پروننسیشن ہے، اور اسی طرح لام کا بھی اسی طرح ہم پروننس کرتے ہیں. جہاں سے ہم حروف شمسی ادا کرتے ہیں وہاں سے ہم اس کا جو مخرج ہے وہ بالکل قریب قریب ہے. ٹھیک ہے، جس طرح زا سین صاد، یہ حروف صفیریہ ہیں، زا سین صاد، تو اسی طرح ان کا جو مخرج ہے وہ لام کے مخرج کے قریب قریب ہیں. ٹھیک ہے، اب جو حروف قمری ہیں ان کا مخرج جو ہے وہ لام سے بہت زیادہ جو ہے وہ بعید ہے. جیسے حروف حلقی یعنی تھروٹل ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو پروننسیشن ہے، جو ہم پروننس کرتے ہیں، وہ گلے سے ہم پروننس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح با میم و فا، یہ حروف شفوی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی شفوی بولتے ہیں ہونٹوں کو، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا مخرج اور لام کا مخرج بھی بہت زیادہ بعید ہے، یعنی دور ہے. ٹھیک ہے، حروف شمسی اور لام کا جو مخرج ہے وہ قریب قریب ہے، جس کی وجہ سے ہم لام کو جو ہے وہ ہم سکپ کر دیتے ہیں حروف شمسی میں، اور حروف حلقی میں اس لیے ہم لام کو پڑھتے ہیں کہ ان کا مخرج جو ہے وہ بہت زیادہ بعید ہے. تو یہ بھی ان کا وائی کا آنسر ہے کہ وائی، جب ہم کوئی پوچھتا ہے نا کیوں ہم حروف شمسی میں لام کو نہیں پڑھتے اور قمری میں پڑھتے ہیں، تو اس کا یہ آنسر ہے. لیکن جو ان کی ڈیفینیشن ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حروف شمسی کون سے ہیں اور حروف قمری کون سے ہیں.